اب یہ ماتن نے جو یہ فرمایا کہ کل جسم مرکب من جزئین یحل احدہما فی الآخر، جسم طبعی دو جزوں سے مرکب ہے، ان میں سے ایک دوسرے میں حلول کرتا ہے، یحل احدہما فی الآخر، دونوں جزئین میں سے ایک جز دوسرے میں حلول کرتا ہے، حلول یحل، یحل حلول سے مشتق ہے، اس لیے اب یہ بات کہ جسم مرکب ہے دو جزئین سے، ایک حلول کرتا ہے دوسرے میں، یہ حلول کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جب تک حلول کو نہیں سمجھیں گے اس قضیے کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اب میاں شارح کا کام ہے، متن میں کوئی اشکال ہو تو اس کو رفع کرنا شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو شارح کے گلے میں پڑ گیا حلول، کہ حلول کی اب وضاحت کریں، سمجھا گئی ہے کہ حلول کیا چیز ہے؟ اس لیے یہاں پر وقد یقال سے یہ حلول کی بات شروع کر دی، سمجھا گئی ہے کہ یہ متن میں اشکال تھا، اس کو رفع کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ حلول کی تو بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ اختصاص شیء بشیء بحیث یکون الاشارۃ الی احدہما عین الاشارۃ الی الآخر، یہ تعریف بعض علماء نے کی، قد یقال سے اس کو نقل کیا، وجہ آگے بتائیں گے ضعف کی، قد یقال سے اشارہ ضعف کی طرف ہے نا، اس پر سوالات ہوتے ہیں اس تعریف پر۔ کہتے ہیں بعض علماء نے تو یہ کہا کہ حلول نام ہے اس اختصاص کا جو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اختصاص ہو، خصوصیت ہو، خاص ربط ہو، خاص تعلق ہو، سمجھائیے، ایسا خاص تعلق ہو کہ اگر ایک کے طرف اشارہ حسیہ کیا جائے تو دوسرے کے طرف بھی اشارہ حسیہ ہو جاتا، دو چیزوں میں ایسا اختصاص، ایسا تعلق خاص کہ ایک کا اشارہ حسیہ بھی دوسرے کی طرف اشارہ بن جائے، اشارہ حسیہ میں اتحاد ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا تو دوسرے کی طرف نہیں ہوا، اس کی طرف مستقل کرو گے، ایسا نہیں، بلکہ کسی بھی ایک کی طرف اشارہ حسیہ کرو دوسرے کی طرف ہو جاتا۔ جن دو چیزوں میں ایسا اختصاص ہو، اس اختصاص کا نام کیا ہے؟ حلول، سمجھے ہو؟ تو بعض علماء نے تو حلول کی یہ تعریف کی، شارح فرماتے کہ میں نے اس تعریف کو قد یقال سے نقل کیا، اس لیے کہ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ،
میاں یہاں 3 طریقوں سے اعتراضات ہوتے ہیں اس حلول کی اس تعریف پر. 3 اعتراضات ہوتے ہیں. فرماتے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ میاں یہ تعریف جو ہے یہ تو جامع نہیں ہے اپنے افراد کو. سمجھا گئی ہے کہ دیکھو میاں مجردات جو چیزیں مادے سے مجرد ہیں جن میں حیولہ نہیں ہے، مادہ حیولہ نہیں، غیر مادی چیزیں ہیں، ان کو مجردات کریں. جیسے عقول 10 فلاسفہ کے نزدیک، نفوس ناطقہ، نفس ناطقہ، فرشتے، یہ تمام مخلوق کیا ہیں؟ مجردات. مجردات کے کچھ اعراض ہیں. مجردات کے کچھ اعراض. میاں وہ جو مجرد کا عرض ہے وہ اس مجرد کے اندر حلول کرتا ہے. مجرد کا عرض اس مجرد کے اندر حلول کرتا ہے. لیکن یہ تعریف تمہاری تو اس حلول پر صادق نہیں آتی ہے کہ تم نے کہا ایک کی طرف اشارہ حصیہ ہو جائے دوسرے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے. یہاں تو ایک کی طرف بھی نہیں ہوتا. مجردات کی طرف اشارہ حصیہ ہوتا ہے. وہ تو حیولہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے. تمہیں نظر آتا ہے جو شے محسوسات میں سے اس کی طرف اشارہ حصیہ ہوتا ہے. نفس ناطقہ کدھر ہے؟ محسوسات میں سے. وہ تو ایک معقول شے ہے. عقول 10 محسوسات میں سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہاں تو اشارہ حصیہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایک کے طرف اشارہ ہو جائے تو دوسرے کے لیے بھی اشارہ بن جائے. وہاں تو اشارہ سر سے معدوم ہے. تو حلول تو ہے، عرض کا حلول مجرد میں یہ حلول تو ہے، لیکن یہ تعریف اس کے اوپر صادق ہو نہیں ہے. تو تعریف اپنے افراد کو جامع نہ ہوئی نا. سمجھا گئی ہے؟ اگر اشارے سے جو متبادر معنی مراد ہے وہ تو اشارہ حصیہ ہوتا، تو اشارہ حصیہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں. لہذا تعریف صادق نہیں ہے اپنے متبادر معنی کے اعتبار سے. ہاں اگر اشارہ سے مراد عام لیتے ہو کہ اشارہ حصیہ ہو کہ عقلیہ ہو تو کہتے پھر بھی خرابی کہ اے میاں اشارہ عقلیہ میں 2 چیزوں میں سرے سے اتحاد ہوتا ہی نہیں. اشارہ حصیہ میں تو ہو سکتا ہے اتحاد کہ ایک کی طرف اشارہ اور دوسری طرف ہو جائے محسوسات میں، لیکن اشارہ عقلیہ میں سرے سے 2 چیزوں میں اتحاد ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ عقل بڑی بلا ہے. عقل ہر چیز کو دوسرے سے ممتاز کرنے پر قادر ہے. حال کو محل سے ممتاز کر دے.
حال کی طرف الگ اشارہ عقلیہ ہوگا، محل کی طرف الگ اشارہ عقلیہ ہوگا. تو اشارہ عقلیہ اگر مراد لیتے ہو تو وہاں تو اتحاد ہے ہی نہیں، تو پھر بھی یہ تعریف صادق نہیں آتی. اور اشارہ حسیہ جو متبادل معنی ہے وہ لیتے ہو تو وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں وہاں پر مجردات میں. سمجھا کہ یہ اے میاں اشارہ عقلیہ نام ہے التفات نفس ناطقہ کا. اشارہ عقلیہ سے کیا مطلب کہ نفس ناطقہ ایک چیز کی طرف توجہ دے. یہ سمجھا گئی ہے. تو نفس ناطقہ تو میاں عقل تو بڑی بلا ہے. ہاں وہ تو ایک ذرے کو بھی دوسرے ذرے سے ممتاز کر دیتی. سمجھا گئی ہے. لہذا وہاں اتحاد نہیں ہو سکتا. اشارہ عقلیہ میں اتحاد ہوتا ہی نہیں، ہر چیز کی طرف الگ اشارہ. تو اشارہ سے مراد عقلیہ لیتے ہو تو بھی یہ تعریف صادق نہیں آتی. حسیہ لیتے ہو تو بھی صادق نہیں آتی. لہذا پتہ لگا کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے میاں. سمجھے ہو؟ اچھا ترجمہ کرو میاں. وقد یقال، کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ الحلول اختصاص شیء بشیء، حلول جو ہے وہ نام ہے اختصاص شیء بشیء کا، بحیث کہ ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ ایسا اختصاص ہو کہ یکون الاشارۃ الی احدہما عین الاشارۃ الی الاخر، کہ ایک کی طرف اشارہ عین اشارہ بن جائے دوسرے کی طرف. یہ اختصاص کا نام حلول. واعترض علیہ بثلاثۃ وجوہ، اس تعریف کے اوپر 3 وجوہ سے اعتراض ہو چکا ہے. پہلی وجہ کہ انہ لا يصدق على حلول اعراض المجردات فیہا، وہاں کی یہ تعریف جو ہے یہ تو صادق نہیں آتی ہے. مجردات کے اعراض کا جو حلول ہے مجردات کے اندر وہ حلول تو ہے، لیکن یہ تعریف تو صادق ہو نہیں آتی. لأنہا لا یشار الیہا اشارۃ حسیۃ، کہ مجردات کے طرف تو سرے سے اشارہ حسیہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر اشارے سے مراد اشارہ عقلیہ لیتے ہو تو والاشارۃ العقلیۃ الی ذات المجرد غیر الاشارۃ العقلیۃ الی اعراضها، تو وہاں اس اشارہ عقلیہ میں تو اتحاد نہیں ہے، کیونکہ مجرد کی طرف اشارہ کرو گے تو یہ الگ اشارہ ہے. کون سے اشارے سے؟ اس کے عرض کی طرف اشارہ کرو گے تو وہ جدا ہے. تو اشارہ عقلیہ میں تو سرے سے اتحاد نہیں ہوتا. فإن العقل يميز كلا منهما عن صاحبه، کیونکہ عقل عرض اور مجرد دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے. بل لا اتحاد فی الاشارۃ العقلیۃ اصلا، بل ترقی کے لیے کہ کسی بھی جگہ لے لو اشارہ عقلیہ میں سرے سے اتحاد ہوتا ہی نہیں، دو چیزوں میں اتحاد ہوتا ہی نہیں. بخلاف الاشارۃ الحسیۃ، اشارہ حسیہ اس کے برخلاف ہے کہ وہاں اتحاد ہو سکتا ہے. کہ فإنها تنتهي إلى الحال والمحل الحسیین معا، کہ اشارہ حسیہ کا انتہا ہوتا ہے حال اور محل حسیین پر. ایک چیز حال ہو دوسرا محل ہو لیکن مخصوصات میں سے تو اشارہ حسیہ وہاں منتہی ہو جاتا ہے، اس کی طرف ہوتا ہے. تو وہاں اتحاد ہو سکتا ہے اشارہ حسیہ میں، لیکن یہاں تو اشارہ حسیہ سرے سے مفقود ہے. سمجھا گئی ہے؟ چلو